صبر و رضا و عشق کی معراج ہے حسین، لاکھوں ولایتوں کے سر کا تاج ہے حسین۔ جو چاہو مانگو ان سے اے دشت کربلا، بحر سخا کے کھولے ہوئے ہیں آج حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے کر گئے، اگرچہ آپ کو وہاں دھکیل کر لے کر گئے یزیدی فوجی، اور جب 10 محرم کا دن تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری خطبہ اور آخری وارننگ ان کو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے جانتی ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، حضرت علی کا بیٹا ہوں، حضرت فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ اسی خطبے کے دوران اور جنگ سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے اور جس نے دنیا کو حیران کیا، لیکن یزیدیوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ لالچ اور ہرس کی پٹی تھی، وہ اپنی نوکری کے لالچ میں تھے۔ ان کو نہ تو حضرت امام حسین جیسے اعلیٰ شخص کی نصیحت اثر کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور واقعہ۔ میں آپ کو حضرت امام حسین کی 10 محرم کے دن جو کرامات ظاہر ہوئیں وہ بیان کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور میرے پاس چند نوجوان ہیں، اگرچہ ان کا جذبہ بہت ہے، اگرچہ وہ نوجوان بہت بہادر ہیں، لیکن ان کے ساتھ یعنی امام حسین کے ساتھ آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے جو رشتہ دار عورتیں تھیں وہ بھی تھی، اور امام حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں، پردے کو پسند کرتے تھے۔ امام حسین کے ساتھ جتنی بھی عورتیں تھیں آپ سب کو پردہ کرواتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے چند خیمے لگائے تھے اور پھر ان خیموں کے ارد گرد خندق کھودی تاکہ کوئی یزیدی خیمے کے قریب نہ آ جائے، اور پھر اس خیمے کے اندر آگ جلائی۔ جب امام حسین نے آگ جلائی تاکہ کوئی یزیدی قریب نہ آئے اور یزیدیوں کو خطبہ دے رہے ہیں، یزیدیوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تو ایک یزیدی نے کہا، نعوذ باللہ، کہا کہ آپ تو ابھی اپنے لیے آگ جلا رہے ہو، آپ تو ابھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ میں جلا رہے ہو، اور مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نعوذ باللہ آگ میں جاؤ گے۔ تو اس کی جب یہ بکواس سنی تو حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کا انجام برا کر۔ اور جب حضرت امام حسین نے بد دعا دی کہ جب امام حسین اور امام حسین کے رفقا کو اس نے تانے دیے تو امام حسین نے اس کو بد دعا دی، تو اسی وقت اس کا گھوڑا بدکا، ڈر گیا، بھاگا، اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس گھوڑے سے بھاگنے سے پہلے امام حسین کے ایک غلام نے کہا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں اس بدبخت کے منہ پہ تیر مارنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو، کیونکہ امام حسین کربلا کے اندر جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ کوفیوں نے خطوں کے ذریعے ایک نہیں کوئی سینکڑوں خط بھیجے تھے، اس لیے امام حسین تشریف لائے تھے۔ امام حسین نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہو، جنگ کی ابتدا انہی کی طرف سے ہو، لیکن آپ کا بدلہ، آپ کی دعا عرش الہی تک پہنچی۔ تو اس ظالم کا گھوڑا بدکا اور وہ ڈر کے بھاگا اور اس کو اسی آگ میں لا کر گرایا جس کا وہ تانا دے رہا تھا حضرت امام حسین اور اہل بیت کے احباب کو۔ اور دوسرا واقعہ کہ حضرت امام حسین جب وعظ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک اور یزیدی نے کہا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لاکھ بار نعوذ باللہ اس جملے سے، اس نے کہا تمہیں کیا نسبت حضور سے، تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو حضور کا کہنے والے؟ امام حسین کا دل چھلنی ہو گیا، اس جملے سے امام حسین کو بڑی تکلیف ہوئی۔
اور کہا اے اللہ اس کو اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب میں مبتلا کر، اس کو عذابوں میں سے ایک عذاب دے، کیونکہ اس نے حضرت امام حسین کو حضور کی نسبت کا طعنہ دیا کہ تمہیں حضور سے نسبت نہیں، کہ جب حضور کے کسی غلام کو یہ طعنہ دیا جائے تو پھر کسی غلام کے بس میں نہیں رہتا کہ اس کو معاف کر دے۔ تو امام حسین نے دعا مانگی اے اللہ اس کو اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب دے۔ کچھ دیر گزری، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، تو اس یزیدی نے اپنے سپہ سالار سے اجازت لی کہ میں رفع حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے پیشاب آیا۔ وہ پیشاب کے لیے گیا، اس نے اپنا گند نکالا تو اس کو ایک کالے بچھو نے ڈنگ مارا، اور اسی ننگی حالت میں اپنے پخانے کے ساتھ لت پت ہو کر وہ وہاں سے بھاگا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص حضرت امام حسین کی تقریر کے دوران آیا اور اس نے کہا نعوذ باللہ کہ اے حسین یہ دیکھو وہ سامنے فرات موجے مار رہا ہے، دریائے فرات چل رہا ہے، دریائے فرات اپنے جوبن میں ہے، لیکن تمہیں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس بات نے بھی امام حسین کو دکھی کیا، تو امام حسین نے کہا کہ اے اللہ اس کو پیاسا مار، اس نے مجھے دریائے فرات کے پانی کا طعنہ دیا۔ اتنا کہنا ہی تھا تو اس شخص کا بھی گھوڑا دوڑ پڑا، اور وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا، تو بھاگتے بھاگتے اس کو پیاس لگی، وہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگتا رہا کہ مجھے پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ جب اس کو پانی پلاتے تو اس کے حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا، اس کے اندر پانی نہیں جاتا تھا۔ کیسے جائے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا، جس کو حضور ساری زندگی اپنا بیٹا کہے، اس نے بد دعا دی ہو اور کہا اے اللہ اس کو پیاسا مار، اس کو پیاس کا عذاب دے، تو جب یہ واقعات ہوئے تو پھر بھی یزیدیوں کی آنکھیں نہ کھلی، کیونکہ جو لالچ ہوتا ہے لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جس جگہ کھڑے ہیں کہ کہیں کسی لالچ کی وجہ سے اندھے تو نہیں ہوئے، کہیں راہ حق سے بٹک تو نہیں گئے۔ اگر ہم راہ حق سے بٹک گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حضرت حر کی طرح اپنے غلط راستوں سے ہٹ کر امام حسین کے راستے پہ آ جائیں اور کردار حسینی ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔